ان کے مرکز کی طرف سے، ان کی تنظیم کی طرف سے کچھ پوسٹیں وائرل ہوتی ہیں، کچھ بیانات سننے کو ملتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر پاکستان میں آنے پر پابندی لگائی جائے، اور اگر انہوں نے پاکستان آنا بھی ہے تو وہ پہلے ہم سے ڈیبیٹ کریں، اس کے بعد پھر وہ اپنے یہاں پہ پروگرام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو میں آج حاضر ہوا ہوں ان کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ نے ان کو انویٹیشن دیا کہ وہ پاکستان میں آئے، مختلف جگہوں پہ اپنی سپیچز کریں، اسلام کا پیغام پہنچائیں مختلف لوگوں تک۔ ہم کب تک ان چکروں میں پڑے رہیں گے؟ ہم نے اس کو نہیں آنے دینا، اس پہ ہم نے پابندی لگوانی ہے، اس کو ہم نے بین کروانا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کے جو انٹرنیشنل سطح پہ حالات ہیں، فلسطین میں مسلمانوں کے جو ہے وہ بچے کٹ رہے ہیں، اسلامی وہاں کی جو خواتین ہیں ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف امت مسلمہ کے یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف ان چیزوں میں کیا ضرورت تھی پڑھنے کی کہ وہ ایک اسلامک اسکالر آ رہا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ ویلکم کریں، آپ اس کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ مناظروں کے اور دیگر چیزوں کے جو ہے وہ چیلنج پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے تو انہیں ویلکم ہی کیا، ایک انٹرنیشنل اسکالر ہے، اس کے بعد ظاہر بات ہے اس کا ایک پرسنل چینل ہے، اس کی ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اور وہاں وہ اپنا میسیج کنوے کرتے ہیں، اور جہاں وہ اتنا کام کر رہے ہیں وہاں وہ اپنے اسلام کے میسیج میں ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ دیکھیں اسلام وہی ہے جو دور صحابہ سے چلا، ہر دور میں چلتا آیا اور آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک شخص اگر اپنی فالوئنگ کے سر پر یا اپنی ویورشپ کے زور پر کہتا ہے کہ میں اسلام کے جو صوفیزم کے مسلمہ عقائد ہیں ان پر اٹیک کر کے اسلام کے یہ روح پیش کروں گا، تو ہم جو اللہ کے فضل سے اصل اہل اسلام ہے اور صدیوں کی اسلام کی وراثت اہل سنت کے پاس ہے، صوفیزم والوں کے پاس ہے، تو ہم تو اپنا ڈیفینڈ کریں گے۔ اگر وہ اپنی گیدرنگ کے زور پر یہ منوانا چاہتا ہے شخص کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا اور جیسے قسطنطنیہ کی بنیاد پر اس کو جنتی ثابت کرے گا، تو کیسے دل آزاری نہیں ہے؟ ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ جناب ادھر ذاکر نائک صاحب کی جو گیدرنگ ہے تو اس بنیاد پر کہا جائے کہ اب اس کی ہر بات کو تسلیم کریں، ہم نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ ہمیں بتائیں، آپ کا جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اختلاف ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے یا کوئی مسائل کا اختلاف ہے؟ وہ کون سا اختلاف؟ نہیں، عقائد کے بنیادی طور پر عقائد کے ہی اختلاف ہے۔ انہوں نے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اور جس لب و لہجے میں اور پورے حال میں تالیاں گونجی کہ یہ نبی کی حیثیت ہے کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے، تو یہ تو ہمارا ایک استغاثے کا مستقل نظریہ ہے، اور صوفیزم پوری دنیا میں ہے صوفیزم، تو اور تصوف کا یہ نظریہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے تو پاکستان میں آلریڈی لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیلنج صرف باہر سے آنے والے مہمان کو ہی کیوں دیا گیا؟ ادھر بھی ہیں، ان سے بھی ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ پھر جو یزید کے بارے میں اس نے سٹینڈ لیا وہ شاید وہی تھا بندہ جس نے اتنا بھرپور سٹینڈ لیا، ادھر والے بھی وہ سٹینڈ نہیں لیتے، کھلے عام نہیں آتے، اندرون خانہ کیا کرتے ہیں اس حقیقت کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے کھلے عام سٹینڈ لیا۔ اور پاکستان آنے سے پہلے جو ناطر علی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی اس میں بھی اس نے اعتراف کیا کہ جو وہ بات تھی وہ میں نے مکمل کر دی، اب اس پر دوبارہ میں نے وہ مزید اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کا مطلب یہی تھا، کچھ کہہ نہ سکے، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، وہ اپنا پیغام تو دے گئے کہ بھئی جو کہا ہے وہی ہے۔ حالانکہ ناطر علی کہتا رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پلیٹ فارم سے یہ کلیئر کر دیں، تو لہٰذا ہم تو اس سے بات کریں گے، ہم نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ جناب اتنا بڑا اسکالر ہے تو کیا عرض ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے، شری شنکر ہو گیا، وہ ولیم ہو گیا، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے چپ کرایا، تو ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم سے بھی تو بات کریں نا۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا کچھ، تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہم بھی کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ لہذا اب بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ بجائے اس کے کہ ہمارے امام قبلہ جلالی رضی شرف پر شہروں میں پابندیاں لگا رہی ہے، یہ بیانات نہ کریں، ان پابندیوں سے بہتر ہے کہ گورنر ہاؤس میں اسے بٹھائیں اور سامنے ہمارے قائد کو بٹھائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ذاکر نائک تو ہے ہی اس پروفیشنل کا بندہ، اس نے تو ساری زندگی یہی کی ہے نا، ڈیبیٹ کی ہے، لوگوں کو سامنے ایڈریس کی ہے اور لوگوں کے بڑے مجمع میں مخالفین کے ساتھ اس نے ڈیبیٹ کی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمہ عقائد کو چھیڑا گیا ہے تو ایسی ڈیبیٹ ہمارے ساتھ بھی کر لیں، وہ شری شنکر کے ساتھ کر سکتا ہے، ولیم کے ساتھ کر سکتا ہے، تو ڈاکٹر جلالی صاحب سے نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر جلالی صاحب تیار ہیں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے؟ بالکل تیار ہیں انشاءاللہ۔